بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو, کوئی نان مسلم بہن ہو تو سوال کر سکتی ہے. My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے. ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں. ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے. جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی. اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے. لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائش ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے. اگر میری بہن اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے. تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے. الٹا کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی. کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے. ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی
کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے, لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے, چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس, اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے, پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں, وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے, اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے, طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں, قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی, لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں. Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز, دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں, اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس. پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس, جو پروٹیکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگ آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو, مائک نمبر 3 سے. بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, اور جیسے میں نے کہا
کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عام پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. یہ میری خواہش نہیں ہے. پولیس آفیسر نے کہا, پولیٹیشین نے کہا کہ بڑا مجمع ہے, لاکھوں کی تعداد ہے, اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے. لیکن اس دیش, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناگرک, ایوری سٹیزن آف انڈیا, اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے, اور اس کو اجازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے. ایوری سٹیزن آف انڈیا ہیز دا رائٹ ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ دا ریلیجن. اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے. اسلام میں بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ نہیں. آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں. طاقت کا زور یا مالی زور؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک خدا ہے؟ یا آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ یا انشاءاللہ. یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے, اسلام میں ممانعت نہیں ہے, تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا, اس کے بعد ترجمہ آپ سے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی محمود نہیں, اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اور میں سارے لوگ, جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کی جو بھی مشکلات ہیں اسے دور کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے. میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے, آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے.